بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دین اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ کہ دین پر دنیا کی خیر بھی مل سکتی ہے، آخرت کی خیر بھی مل سکتی ہے۔ وہ سب سے بڑی خیر جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کی تائید، کہ وہ بھی دین پر ہی ملے گی، بڑی چیز ہے۔ اللہ نے احسان جتایا ہے کہ میں نے تم کو اپنا پورا دین دیا ہے، اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے۔ یہ احسان جتایا، یہ بھی احسان جتایا کہ مسلمانوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا۔ تو یہ اللہ کے احسانات میں سے ہے، اس کی نعمتوں میں سے اللہ کا رسول، اللہ کا دین۔ تو اس نعمت کا کیا تقاضا ہے؟ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر دین کا اثر پڑے، دین کا اثر ہم پر پڑے، جہاں روشنی کا اثر پڑتا ہے، اندھیرے کا اثر پڑتا ہے، ایسے اس کا اثر پڑے ہمارے اوپر۔ ہاں، کہ دین اللہ کا ایک پاک نظام ہے زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے، پاک نظام۔ یہ پاک نظام ہماری زندگی پر اثر کرے، یہ اس کا بڑا تقاضا ہے۔ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیسے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ ابرہم قلوبا، کہ یہ حضرات دلوں کے بڑے پاک تھے۔ لوگ کپڑے کے پاک ہوتے ہیں، بدن کے پاک ہوتے ہیں شریعت کی وجہ سے، شریعت نے کپڑے اور بدن کے پاک ہونے کو حکم دیا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ وہ دلوں کے حساب سے بڑے پاک، ابرہم قلوبا۔ یہ مثال ہے کہ دین پاک تو اس کی پاکی کا یہ اثر آیا کہ ان کے دلوں کے اعتبار سے بڑی پاکیزہ ان کی حالت، کہ ان کے دل پاک تھے۔ کہ کس سے؟ کہ دنیا کی محبت سے، آپس کے تناؤ سے، حسد سے، بدگمانیوں سے، لالچ سے، یہ تمام چیزیں جس کو دنیا میں پسند نہیں کی جاتی اور اللہ کے ہاں بھی پسند نہیں کی جاتی، کہ اس سے ان کے دل پاک تھے۔ ابرہم قلوبا، یہ طبقہ ایسا تھا کہ جو دلوں کے لحاظ سے بہت پاکیزہ۔ یہ بڑی بات، اس پر دھیان نہیں ہوتا، اس پر دھیان نہیں ہوتا کہ دل میں پاکیزگی آئے، کہ اللہ کون سی پاکیزگی دیکھنا چاہتا ہے دلوں کی۔ دلوں کے اندر سے دوسری چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے کہ وہ نکل جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا کام کرنا ہے، تو اللہ تو اوپر سے بھی دیکھیں گے اور اندر سے بھی دیکھیں گے، صورت کو بھی دیکھیں گے، حقیقت کو بھی دیکھیں گے۔ لوگ صورت کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی حقیقت تک نظر نہیں جاتی، اور اللہ کہ اللہ تو تمہاری صورتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور تمہارے اندر کو بھی جانتے ہیں۔
علیم بذات الصدور، ہمارے سینوں میں کیا ہے جو وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے دین کی پاکی کا یہ اثر پڑا، یہ اثر لیا، اور اتنا لیا کہ ظاہر ہو گیا۔ اس لیے تو ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، ابن مسعود یہ تھوڑی گپ کہہ رہے ہیں نا، یہ حضرات جو ہے کہ دلوں کے اعتبار سے بڑے پاک اور علم کے اعتبار سے بڑے گہرے، ہاں علم کے اعتبار سے بڑے گہرے، کیونکہ نبوت کی میراث جو ہے وہ علم ہے۔ کہ لوگوں کو نبی کیا دیتا ہے؟ حدیثوں میں ہے کہ نبی مال نہیں دیتا لوگوں کو، اور نہ مال چھوڑ کے وہ مرتا ہے، تو کیا دیتا ہے؟ کہ لوگوں کو نبی علم دیتا ہے۔ اس لیے وہ علم میں بڑے گہرے تھے، حالانکہ انہوں نے کوئی دینی درسگاہ میں پڑھا نہیں ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم درسگاہوں میں، لیکن علم ان کا بہت گہرا تھا، حدود، قیود، حقوق سب محفوظ تھے علم کی وجہ سے۔ جیسے جہالت ہوتی ہے تو نہ حق کی خبر ہے نہ حق کی خبر ہے، کچھ نہیں، نہ پابندی، کچھ نہیں، لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے حقوق کے بھی محافظ تھے، حدود کے بھی محافظ تھے، قیود کے بھی محافظ تھے، سب چیزوں کے، کیوں کہ ان کا علم تھا۔ کیونکہ دین تو بغیر علم کے چلتا ہی نہیں ہے، جیسے کاروبار بغیر مال کے چلتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کاروبار بغیر مال کے چلے گا؟ نہیں چل سکتا، کہ دینا لینا وہ تو مال پر ہی ہوگا۔ جیسا کاروبار بغیر مال کے نہیں چل سکتا، ایسا دین کہ بغیر علم کے چلے گا۔ یہ نبوت کی میراث ہے، انہوں نے علم لیا تاکہ حدود، قیود اور حقوق یہ سلامت رہے، کسی طرف سے کوئی حق برباد نہ ہو، کوئی حد ٹوٹے نہیں، کوئی حد ٹوٹے نہیں۔ ہاں دنیا حدود حقوق کی جگہ ہے، تو کوئی حد ٹوٹے نہیں، کوئی حد سے آگے بڑھے نہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ یہ علم کی بنیاد پر ہے، اور علم نہیں تو کوئی حد بھی نہیں، کوئی حق بھی نہیں، کوئی خبر بھی نہیں۔ ایک جانور کی طرح آدمی کی زندگی ہو جاتی ہے کہ جس کی رسی اس کے اوپر اس کی پیٹھ پر ڈال دی ہو، وہ جا رہا ہے، مجھے خود ہی معلوم نہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ جی ہاں، ویسے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، پہلے وہ پابند بھی نہیں ہے۔ ایسا ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں، دلوں نے کہ کیا اثر لیا دین کا، انہوں نے کہ یہ اثر لیا، دل کے اعتبار سے پاک ہو گئے اور علم کے اعتبار سے گہرے ہو گئے۔ ہاں اللہ کی حد ہوتی ہے، وہاں لکھا جاتا ہے یہ حرام ہے، اللہ کا حق ہوتا ہے وہاں لکھا جاتا ہے یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری حق ہے، یہ حرام ہے، حد ہے، اس سے آگے مت جانا۔ یہ علم کے اعتبار سے یہ گہرے ہیں، اور ان میں کوئی تکلف نہیں تھا، اقلہم تکلفا، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی تکلف نہیں، جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہ اندر ہے۔ یہ اقلہم تکلفا، یہ تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، اندر باہر ایک، یہ ان کی
سیرت کا خلاصہ بتایا تھا. ان میں یہ صفتیں تھیں. کام ہو، حرکت ہو، محنت ہو، تو یہ چیزیں صفات پیدا کرتی ہیں. کام صفت پیدا کرتا ہے. چور چوری کرتے کرتے چور ہو جائے گا، ابھی صفت اس کی ہو گئی. جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو جائے گا، سچ بولتے بولتے سچا ہو جائے گا. ہنر والا کاریگر بن جائے گا، اس کی صفت بن گئی، اب اس کے ہاتھ میں آ گئی. سمجھ میں آئی بات؟ تو عمل جو ہے وہ صفت پیدا کرتا ہے آدمی میں، وہی اس کی مایا ہے. جب عمل منقطع ہو جائے گا تو صفت کام دے گی. عمل منقطع ہوتا ہے موت پر. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل. جب آدم کا بیٹا مرا اس کا عمل منقطع ہوا، اب کوئی عمل نہیں ہونے کا. جو عمل ہوئے تھے اس کی صفت باقی رہ جائے گی. ایمان کی وجہ سے مومن پکارا جائے گا، نفاق کی وجہ سے منافق پکارا جائے گا، کفر کی وجہ سے کافر پکارا جائے گا، ذکر کی وجہ سے ذاکر پورا پکارا جائے گا کہ ذاکرین کو بلاؤ، جنت میں جانے کے لیے ان کا دروازہ کھل گیا ہے. ہاں، ہر ایک کا دروازہ ہے. کہ عمل کرتے کرتے روزداروں کو بلاؤ، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ریان کے باب سے جا کے داخل ہوں گے. یہ مثال ہے کہ عمل کرتے کرتے کہ وہ ایک صفت پیدا ہوتی ہے اندر، اسی کے ساتھ وہ جائے گا دنیا سے. جی ہاں، ہر آدمی اس حال پر مرے گا جس حال پر وہ جیتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، جس حالت میں آج جیو گے اس حال میں مرو گے، جس حال میں مرو گے اس حال میں اٹھو گے. یہ تو عمل صفت پیدا کرتا ہے. پابند ہونے کی وجہ سے عمل کا پابند ہو گیا، غلط ہو تو غلط، صحیح ہو تو صحیح. جی ہاں، بس اب وہ اس کے ساتھ وہ صفت جڑ گئی، وہ رہے گی. جیسے ہڈی انسان کے ہوتے ہیں نا، کہ صحیح جڑ گئی تو صحیح جڑ گئی، اور غلط جڑ گئی تو وہ غلط جڑے گی، لیکن جڑے گی ضرور. یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جڑے گی ضرور، یا صحیح یا غلط، کیونکہ اندر ایسی مشین ہے. ایسے ہی یہ صفت پیدا ہوگی. تو ابن مسعود نے یہ صفتیں بتائی ان کی کہ دین کے کام کرنے والوں کی یہ صفتیں بنی کہ دلوں کے پاک اور علم کے گہرے. ہاں، علم کے گہرے، علم سے بے خبر نہیں، یہ اٹکل پچھو باتیں کرنے والے نہیں بغیر علم کے، بلکہ علم کے گہرے اور تکلف و بناوٹ کچھ نہیں. جو حق ہے اس کو اپنایا، جو ناحق ہے اس کو چھوڑ دیا، ظاہر باطن نہیں. یہ ان میں پیدا ہوا تکلفم تکلفا. یہ کہہ کر کے پھر یہ فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چھانٹا ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ کون رہے گا. نبی کے ساتھ کون رہے گا، نبی کس کے ساتھ رہیں گے. ان کو ان کے لیے چھانٹا گیا تھا کہ نبی کے ساتھ رہیں گے، نبی کے ساتھ دیں گے، اور ان کو اس کام کے لیے چھانٹا گیا تھا کہ جس طرح یہ نبی کا ساتھ دیں گے کہ یہ نبی کے دین کو آگے بڑھاویں گے دنیا میں، نبی کے دین کو آگے بڑھاویں گے. وَلِنَقْلِ دِينِ،
قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دین. یہ چند باتیں وہ بتا رہے ہیں ابن مسعود. تمام صحابہ کے زمانے میں بہت تذکرے ہوتے ہیں. کیا بات تھی ان کے اندر کہ یہ بات ابن مسعود انہی میں سے ہے، لیکن بہت بڑا سمجھدار آدمی ہے، فقیہ ہے، سمجھدار. اللہ نے ان کو خاص سمجھ دی. حضور نے ان پر اعتماد کیا تھا کہ ابن مسعود جو بتاوے اس کو صحیح سمجھنا. ایسا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹا تھا نبی کی صحبت کے لیے کہ نبی کے ساتھ کون لوگ رہیں گے، نبی کو کس سے مناسبت ہوگی، کہاں ان سے، اور کیا کام کریں گے یہ کہ نبی کے دین کو منتقل کریں گے، آگے بڑھائیں گے. یہ 5 باتیں انہوں نے ذکر کی، اور پھر اپنے بعد والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ان کی مشابہت اختیار کرو، ان کے اخلاق اور عادات کے ساتھ برابری کرو، ان کے جیسے اخلاق ہو جاویں، ان کے جیسے عادات ہو جاویں. یہ اپنے آدمیوں سے کہہ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ تشبہوا بخلائق، کہ ان کے اخلاق سے، ان کے عادات سے مشابہت اختیار کرو، کہ ان جیسے عادات بنے، ان جیسے اخلاق بنے، ان جیسا ماحول بنے، ان جیسا ماحول بنے، ان جیسا معاشرہ بنے. اس لیے ان والی ترتیب کو، یہ ترتیب اختیار کرو. اپنے بادوانوں سے کہہ رہے، ہاتھ نیچے جو ان کہہ رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں. اور یہ کہہ کر کے قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم جو کعبے کا پروردگار ہے، کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو کعبے کا رب ہے، کہ یہ حضرات بالکل سیدھے راستے پر تھے اور ہیں. یہ ابن مسعود کا قول ہے. اور ہم کو اور ان کے زمانے میں جو لوگ ان کے نیچے تھے ان کو سب کو یہ رہبری دی ہے. کہ ہمارا کام، ہماری محنت، ہماری ترتیب کوئی انوکھی نہیں ہے، وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، ایسی بنانی ہے. ایسی بنانی ہے. اس لیے وہ اپنے ہاتھ نیچے آدمی جو ان کے تھے ان کو بتا رہے کہ ایسے بننا تم. ارے وہ تو قریب تھے، وہ تو قریب تھے، انہیں کے ہاتھ نیچے وہ سب کچھ لیتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے. ان سے کہہ رہے کہ تم ایسا بننا، کہ ان کے اخلاق اور عادات کے ساتھ اپنے اندر برابری پیدا کرنا. اس لیے کہ خدا کی قسم وہ بالکل سیدھی راہ پر. تو یہ بہت بڑا پیغام ہے ان کا، ابن مسعود کا، ہم سب کے لیے، کہ ہماری زندگی اس کام کے ساتھ ایسی ہو. شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہنگامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بننے کی ضرورت ہے. جی ہاں، جب یہ چیز بن جائے گی پھر اس کے لینے والے کہ کم نہیں ہوں گے، بہت لوگ ہوں گے. جی ہاں، بہت رجوع ہوگا. کیوں؟ کسی بشارت دی گئی تھی کہ وہ يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں کہ فوج در فوج داخل ہوں گے. ہاں، یہ بناؤ، یہ جو ان کا حال ہے صحابہ کا، وہ معاشرہ بناؤ. یہ بہت زبردست ماحول ہے جو ان کا بنا ہوا تھا، اور بہت وزنی ہے اللہ کے ہاں. بہت وزنی ہے، بہت قیمتی اپنی جگہ پر. دلوں کا پاک ہونا، علم سے آراستہ ہونا، اور
کوئی تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی برتری کا احساس نہیں اپنے اندر کہ ہم اونچے وہ نیچے، ہمارا اونچا دوسروں کا نیچا۔ حدیث کی ایک مشہور دعا ہے، یہ مناسبت سے یاد آئی، ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ دعائیں تو بہت ہیں، لیکن لوگوں نے اس دعا کو روایت کے اعتبار زیادہ کبھی کہا ہے۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، جو حق ہے وہ ہمیں نصیب کر دے، ہمیں حق دکھا دے، اور حق سے خالی دکھانا ہی نہیں بلکہ ہمیں حق دکھا دے اور ہمیں حق کا اتباع کرنے والا بنا دے۔ وہی کہتے ہیں مسعود، یہ بالکل حق پر تھے، صراط مستقیم پر تھے یہ لوگ، صحابہ کرام۔ تو دعا بھی اس کی تھی، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق بات حق جو ہے وہ ہمیں دکھا دے، اور جب ہمیں حق دکھا دے تو یہ نہیں کہ دکھا کر کے ہم اسے چھوڑ دیں یا اس میں کوتاہی کریں، بلکہ حق ہمیں دکھا دے اور دکھا کر کے ہمیں حق کے تابع کر دے، حق کے پیچھے ہو جائیں، حق کا اتباع کریں، اور باطل بھی دکھا دے کہ یہ باطل ہے اور اس سے بچنا بھی نصیب کر دے کہ اس میں ملوث نہ ہو جائیں اور اس سے محروم نہ ہو جائیں، حق سے محروم نہ ہو جائیں، باطل میں ملوث نہ ہو جائیں، کیونکہ باطل میں ملوث ہوا تو پھر دھوکے میں ہوا، پھر کچھ نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات حق پر تھے، ان کا ماحول ایسا بنا، ڈھیر لوگوں کا رجوع ہوا، وہ يدخلون في دين الله افواجا، فوج در فوج لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، دلائل سے نہیں بلکہ ماحول سے۔ ماحول دیکھا اتنا پیارا ماحول ہے، اتنا پیارا معاشرہ ہے ان کا، یہاں انصاف بھی ہوگا، یہاں احسان بھی ہوگا، سب چیزیں یہاں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ سب چیزیں یہاں ملے گی، یہاں رہبری بھی ملے گی، یا انصاف بھی ملے گا، یا احسان بھی ملے گا، سب چیزیں ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے معاشرہ قائم کیا تھا۔ ہاں، معاشرہ قائم ہونے کے بعد پھر رجوع کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رجوع معاشرے کی طرف لوگ خود ہی رجوع کریں گے، جیسے ٹھنڈے پانی پر یا جاری پانی پر ہر مخلوق آتی ہے، نہیں آتی، ہر مخلوق آئے گی، پرند چرند ہر مخلوق، کیوں کہ پانی کے بغیر کسی کو گزارا نہیں ہے، ہر مخلوق رجوع کرتی ہے، چرندے ہو، درندے ہو، پھاڑ کھانے والے جانور ہو، انسان ہو، نہانے والے، دھونے والے، پینے والے، تعمیر کرنے والے، کون ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے آج دنیا میں؟ تو رجوع کرتے ہیں پانی کی طرف، ایسے لوگ رجوع کریں، اس میں ہم پیچھے ہیں، اس میں ہم پیچھے ہیں، جی ہاں، اس لیے ہمیں بہت چیزیں بھگتنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ہم اس میں پیچھے، اس لیے ابن مسعود نے یہ رہبری کی ہے اپنے بعد والوں کو، ہم بھی ان کی بعد والے ہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب ماحول بنایا تھا، دنیا کا باطل جو ہے وہ اسی معاشرے کو، اسی ماحول کو بگاڑنے کے پیچھے ہے۔ وہ ہم سے نہیں کہیں گے نماز مت پڑھو، ذکر مت کرو، یہ نہ کرو، کرو، تبلیغ بھی کرو، جی ہاں، اجنبی ملکوں میں کوئی نہیں منع کرے گا آپ کو گشت کرنے سے، تبلیغ کرنے سے۔ اب جائیں یوروپ جائیں، امریکہ جائیں، جی ہاں، وہ جانتے ہیں،
وہ جانتے اس کو، لیکن اس سے جو معاشرہ بنے گا، جو ماحول بنے گا، وہ دنیا کو برداشت نہیں ہے، تو ہم کو وہ معاشرہ بنانا آسان نہیں ہے۔ اس معاشرے میں جیسے میں نے کہا نہیں کہ لوگوں کے دل پاک ہو گیا، اس معاشرے میں حدود قیود پر رہنے والے، حقوق پر جانے، حقوق پر رہنے والے، بے تکلف، سب کا حق پہچاننے والے، سب کا حق رہنے والے، سب کو حق بتانے والے، کوئی شکایت ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں حالانکہ وہ ایک مرکز ہے، حکومت کی طرح سے ہے، سب کچھ ہے وہاں، لیکن جیل خانہ نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں کوئی جیل نہیں، جی ہاں، حالانکہ دین تو پھیل چکا تھا، کہ جیل نہیں۔ یہ مثال ہے، کوئی قیدی نہیں، کیا نہیں، کوئی قیدی نہیں، کوئی جیل نہیں۔ کیا مطلب؟ لوگ فرشتے ہو گئے تھے کہ گناہ نہیں کر سکتے تھے، وہ کہ نا پابند ہو گئے تھے۔ ہاں، پابند ہو گئے تھے، اس لیے گناہ بھی ہو جاتا تھا تو توبہ بھی ہو جاتی تھی، گناہ بھی ہوئے اور توبہ بھی ہوئی۔ جی ہاں، جھگڑے بھی ہوئے، فیصلے بھی ہوئے، جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ ہمارے یہ، وہ اس کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ جی ہاں، لیکن پھر معاشرہ اتنا پاک ہو گیا تھا کہ پھر ان جھگڑوں کا اثر نہیں پڑتا تھا۔ جیسے جاری پانی میں کوئی چیز ناپاک چیز بھی ڈالا تو کچھ نہیں، وہ بہ جائے گی، کیوں جاری ہے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا کارنامہ۔ کیوں کہ آپ نے یہ ماحول جاہلیت کے زمانے میں بنایا۔ آپ کے سامنے جو چیز ہے سب سے پہلے وہ جاہلیت آئی، پوری جاہلیت، اور وہ سب جاہلیت کی، تو لڑ جھگڑ کر جاہلیت ختم کی ہے، لڑ جھگڑ کر ختم کی، مار مار کے ختم کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے جاہلیت کو لڑ جھگڑ کے ختم کی تھی، یہ ان کی باتوں کا انکار اور اپنی باتوں کو چلانا ایسا نہیں ہوا، جو صحیح چیز تھی وہ پیش بھی کر دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے ماحول کو اس ماحول میں بدلا ہے۔ لوگ جہالت کرتے تھے، مسجد میں پیشاب کر دیا، کیا کر دیا؟ مسجد میں پیشاب کر دیا، تو اب کیا؟ تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ پھر ناراض مت، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کا پیشاب میں اٹکاؤ، لا تضربوا، حدیث میں صاف ہے کہ اس کو پورا پیشاب کر لینے دو، کیونکہ آدمی کا پیشاب اٹک جائے تو مصیبت بعد میں پڑ جاتا ہوں۔ حدیث میں لفظ ہے خاص، لا تضربوا، اس کا پیشاب مت اٹکاؤ۔ تو یہ پیشاب پورا کر لینا، تو پیشاب کر دیا، اور پھر اپنے آدمیوں سے کہا جاؤ 2-3 ڈول پانی لاؤ، بہاؤ اس پیشاب پر، اس پاک ہو جگہ کو۔ اور کیا بنایا، کیا بتایا؟ انما بعثتم میسرین، تم تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہو، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کرو، یہ پیشاب کرے تو اسے لڑو، تو آسانی ہوگی۔
بلکہ پیشاب کرنے والے کے بہت سی حمایتیں کھڑے ہو جائیں گے. ہاں یہ سکھائی ہے چیزیں. جہالت کیسے ختم ہو؟ یہ جہالت حسن معاشرت سے ختم ہوگی. دلیلوں سے نہیں بنے گے بعد. آپ دلائل لاؤ تبلیغ کے اور ترقی کے ہوگا. دلائل ہے, سب کے پاس دلیل ہو رہے. شیطان کے پاس بہت دلیلیں ہیں, بہت. کتنوں کو اس نے پچھلایا ہے. مولانا جیسا فرماتے تھے شیطان کے پاس مکر مدلل ہے. مکر مدلل یعنی اپنی مکاری کی پوری دلیل اس کے پاس ہے. جی ہاں, سب کو جہنم میں بھیج دے, اس لیے وہ اکیلے نہیں جائے گا جہنم میں. ہاں, وہ اپنی جماعت کے ساتھ جائے گا. اسی پر اس کے قدم چل رہے ہیں, اکیلے نہیں جائے گا وہ, اپنی جماعت کے ساتھ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. پارٹی بنا رہا ہے وہ اپنی, تاکہ جہنم میں جائیں. اور جب جہنم میں جانے کے بعد لوگ اسے کہیں گے کہ تم نے ہمیں یہاں اتارا لا کر کے, تو وہ کھڑا ہو کر کے کہے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے, اللہ نے تم کو دعوت دی تھی حق کی, میں نے تم کو دعوت دی تھی دھوکے کی. تم نے حق کو تو لیا نہیں, میری دھوکے کی بات کو قبول کیا, تو اب تم خود بھگتو. مجھے ملامت مت کرو, میں تم کو بچا نہیں سکتا ہوں اور تم مجھے بچا نہیں سکتے. ان اللہ قد حکم بین العباد. اللہ بندوں میں یہ فیصلہ کر چکا کہ میرے ساتھ آنے والے دوزخ میں رہیں گے. یہ کام میرے دوستوں دلیلوں کا نہیں ہے. کبھی کبھی دلیل پہ جانی پڑتی ہے, تو وہ ہے جو ابن مسعود کہہ رہے ہیں. کیونکہ پھول تو پھول ہی ہوتا ہے, پھول وہ تو پھول ہی ہوتا ہے, اور گوبر ہوتا ہے. دلائل سے کچھ نہیں بنتا. اور دین جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے میرے بھائیوں, کہ اس کا اثر پڑے ہمارے اوپر, یہ بڑا تقاضا. یہ تقاضے سوچے جاتے ہیں نا, تو اچھی بات ہے تقاضے سوچیں. ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دین ہمارے اوپر اثر کرے. جیسے بارش کا موسم ہو تو بارش کا موسم اثر کرتی ہے, سردی کا موسم اثر, ہر موسم اثر کرے. ہاں, موسموں کا اثر پڑتا ہے طبیعتوں پر, آدمی چاہے نہ چاہے. اس طرح ایک دین ہے کہ ایک دین کہ اس کا اثر پڑے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرہ بنا کر کے اس کو مثال کے طور پر رکھا کہ یہ نجات پانے والا ہے. مانا والے اصحابی, جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہ نجات پانے والے ہیں. عقائد کے اعتبار سے بھی, معاشرت کے اعتبار سے بھی, اور عمل کے اعتبار سے بھی, سب اعتبار سے. اپنا ماحول, اپنے معاشرت. ہاں, جب معاشرت برباد ہو جاتی ہے تو پھر نام و نشان ختم ہو جاتا ہے, نام کے لوگ رہ جاتے ہیں. مولانا یوسف فرماتے تھے مسلمانوں کے جب معاشرت ختم ہو جائے گی تو ان کے نام رہ جائیں گے. ان کا اپنا کوئی ماحول نہیں ہے, اپنا کوئی معاشرہ نہیں ہے ان کا اپنا. تو اب ان کے نام ہے ٹیلی فون ڈائریوں میں. پہلے جماعتیں پھرتی تھی شروع میں, تو ٹیلی فون ڈائریوں سے مسلمانوں کے نام نکالتے تھے, وہ پھر وہاں جاتے تھے. کیوں کہ ان کا کوئی معاشرہ ہی نہیں, ان کا کوئی ماحول ہی نہیں کہ کہاں ملیں گے. اور جس قوم کا معاشرہ نہیں ہوگا ان کے نام رہ جائیں گے. اب نام سے تلاش کرو تو بعض مطلب نام ہوتا ہے اور نام والا ہوتا نہیں. جی ہاں, فرانس کے ساتھی غالباً بیان کر رہے تھے کہ نام پر ہم گئے وہاں
ٹیلی فون ڈائری سے نام لے کر کے تو کھٹکھٹایا مکان، تو اندر سے آدمی آیا کہ کون ہو؟ کہ یہ آدمی کہ ہاں یہ تو ہمارے ابا ہے، ان کو تو مرے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کون لوگ ہو؟ کہ ہم الجزائر کے رہنے والے ہیں، فیملی ہماری خاندان الجزائر کا ہے، ابا سے ان کا تو 15 سال سے انتقال ہو گیا، اب ہم ہیں۔ تو وہ دوسرے ماحول میں مل گئے۔ جی ہاں، مل کر گئے، ڈوب گئے۔ ہاں، ڈوب جاتا ہے آدمی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی محنت کو فرماتے تھے، میری یہ محنت ذرے ثقیل کا کام کرتی ہے۔ ذرے ثقیل کا مطلب یہ کہ کوئی وزنی چیز پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اسے نکالا جاتا ہے۔ جس طرح لوگ بیٹھ جائیں گے اپنے اپنے ماحولوں میں، ان کے پاس کوئی ماحول ہی نہیں، اپنا دوسروں کے ماحول میں جئیں گے، دوسروں کے ماحول میں بیٹھ بھی جائیں گے، اب انہیں نکالو۔ تو دعوت کا ایک بڑا اثر، جس طرح دعوت یقین پیدا کرتی ہے، یوں پیدا کرتی ہے، آپ روزانہ کہتے ہیں دعوت معاشرت بھی پیدا کرتی ہے۔ ہاں، یہ جو مسلسل حرکت ہے، یہ مسلسل حرکت ان کا ایک ماحول بنائیں گے۔ جیسے پنکھا مسلسل چلتا ہے تو ان کی پنکھڑیوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ 3 ہے کہ 4 ہے، دیکھو آپ اوپر، ہاں دیکھ لو 3 پنکھڑیوں کا ہے کہ 4 پنکھ، پتہ نہیں چلے گا، مسلسل حرکت سے سب ایک ہو گئے ہیں۔ ہاں ایسے دین کی حرکت سے، دین کی محنت سے سب ایک ہو گئے، جیسے صحابہ سب ایک۔ ہاں، ان کے اندر کی خصوصیتیں ہیں کہ دل پاک ہے، علم گہرے ہیں، بے تکلف ہے اور حق پر ہے، یہ ملے گا، دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی، چبھنے والی کوئی چیز نہیں ملے گی، چبھنے والی کوئی چیز نہیں ملے گی ان کے اندر۔ یہ پہلو نہیں ہے ہمارے سامنے۔ حرکت ہے تو ٹھیک ہے، حرکت تو اچھی ہے، باقی حرکت کی غایت کیا، حرکت کی آخری حد کیا؟ کہ جو چیز مطلوب ہو وہ حاصل ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات پر سب ایک، اللہ کے کام پر سب ایک، کوئی تفریقہ نہیں، کوئی تناؤ نہیں، کچھ نہیں، ہر ایک کا حق ہے۔ جی ہاں، اس کا حق ملے گا اس کو، ہر ایک کا مرتبہ ہے، اس کے مرتبے سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا، یہ حدیثوں میں۔ پھر ہماری تمہاری نہیں ہوگی، ہماری مسجد تمہاری مسجد، یہ ہاں یہ ہو گیا، ہماری مسجد میں نہیں، تمہاری مسجد میں نہیں۔ ہاں یہ شکایت اسی کی ہے کہ ہمارا معاشرہ نہیں بنا ہے۔ جی ہاں، جب معاشرہ نہیں بنے گا تو محنت کے اثر بھی کم ہو جائیں گے، لگی بوجھی کی طرح سے۔ لگی بوجھی جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو شہری ہیں، کیسے لگی بوجھی جانیں گے؟ ہمارے کھیت ہوتے ہیں دیہاتوں میں، 2 طرف کے بیچ میں راستہ جاتا ہے، جب بارش کا زمانہ چلا جاتا ہے اور سردی اور یا گرمی کا زمانہ آتا ہے، وہ جو گھاس جو ہوتی ہے بیچ میں وہ سوکھ جاتی ہے، کسی نے سگریٹ ڈال دی، بیڑی ڈالتی ہے تو وہ جلتی رہتی ہے، آگے جلتی ہے یا بجھتی ہے، لگی بوجھی اسی کو کہتے ہیں۔ ایسا ماحول پہ لگی بوجھی، جی ہاں، کہیں تناؤ پیدا ہو گیا، کہیں تائید پیدا ہو گئی، کہیں نصرت مل گئی، کہیں نفرت بھی ہو گئی۔ یہ نصرت بھی ہوئی، نفرت بھی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو جب تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، فرمایا نفرت کا کوئی سبب اختیار نہیں کرنا۔ نفرت کا کوئی سبب اختیار نہیں کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، جی ہاں، ورنہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی نفرت کے بعد۔ ہاں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ حضرت معاذ نے نماز پڑھائی، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کسی مجموعے میں۔ تو معاذ عالم آدمی ہے،
بڑے آدمی تھے، 2 مرتبہ نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ عشاء مسجد نبوی میں پڑھے، دوسری مرتبہ عشاء آ کر کے اپنی مسجد میں پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو عشاء اس لیے پڑھتے تھے کہ سیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے. سیکھنے کے لیے وہاں جاتے تھے. نماز تو ان کو یہاں پڑھانی ہے، سیکھنے کے لیے. علماء کہتے ہیں کہ وہاں نفل پڑھتے ہوں گے، فرض یہاں ادا کرتے ہیں. وہاں سے نماز سیکھ کر آئے، پھر اپنی مسجد میں نماز پڑھا رہے. علم والے ہیں نا، یہ علم والے کہلاتے ہیں، سیکھ کر نماز پڑھا رہے. دیکھ کر نہیں، ہم دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، دیکھ کر حج بھی کرتے ہیں، سیکھ کر نہیں کہ بھائی رمی کیسے کرنی چاہیے. سب لوگ مارتے ہیں تو بھی مارتے ہیں، کنکری پھینکتے ہیں نا، تو سب لوگ پھینکتے ہیں جیسے لیے دیکھ کر، سیکھ کر نہیں. کیونکہ کنکری پھینکنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ نماز سیکھنے جاتے تھے وہاں مسجد نبی میں. تھے ہی وہ عالم صاحب آگے جماعت میں، وہ بھی عالم تھے لیکن ان کا امتیاز تھا. اپنی مسجد میں نماز پڑھائی اور لمبی نماز پڑھائی، سورہ بقرہ پڑھی. ایک صحابی کٹ کر کے الگ ہو گئے نماز میں. نماز کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم منافق ہو؟ کہ نہ، مخلص ہو. منافق نہیں ہو، مخلص ہو. تم نماز میں سے ہٹ گئے، جماعت میں سے نکل گئے. نماز میں سے نکل گئے کرنے والے منافق. کہتے ہیں میں منافق نہیں ہوں، میں مخلص ہوں. باقی میں کٹ گیا ہوں جماعت میں سے، تو یہ بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دن بھر تو ہم اپنے باغوں میں کام کرتے ہیں. کھجوروں کے باغ ہوتے تھے، تو پانی وانی ان کو دینا پڑتا تھا زمین کو. تو اونٹ سے پانی دیتے تھے. اونٹ پانی کیسا ہے؟ تو یہ کہا کہ ہم پہلے نوازے ہیں کہ ہم اونٹوں سے پانی کھینچ کر کے زمین پہ سارا دن اس میں تھک کر کے چور ہو جاتے ہیں. شام کو یہاں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی، تاکہ نماز پڑھ کے آرام کریے. سوئے بکرا پڑتا ہے. تو وہ انصاری ہے، ان کے خاندان کے ہی ہے، کوئی دوسرا باہر کا نہیں ہے. وہ بھی انصاری ہے، بھی انصاری مدنی ہے. یہ سوئے بکرا پڑتا ہے. تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ پر بہت ناراض ہوئے. حالانکہ حدیثوں میں ہے کہ حضرت معاذ سے حضور نے بہت صاف لفظوں میں فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے. دوسری روایت میں عمر نے بھی جب اس کے جواب میں کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے. تو محبت ہے، کوئی گرا ہوا آدمی نہیں ہے. لیکن اس موقع پر یہ بہت ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کے یہ جملہ فرمایا کہ افتان انتا یا معاذ، معاذ تم فتنہ کرو گے. تو فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ ہماری اردو میں تو فتنہ مندڑ ہے، وہ نہیں، بلکہ محدثین نے اس کا کہ یہ فتنہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نفرت دلاؤ گے لوگوں کو. ابھی نماز سے اس کو نفرت ہو گئی، پڑھ کے آدمی. پچھلے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کرنے والوں کو جب بھیجتے تھے تو یہ ہدایت دیتے تھے کہ نفرت نہیں دلانی ہے. ایسا نہیں کہ ہماری چیز انہیں چھپے کہ پھر وہ کٹے. دین کا کام تو کاٹنے کے لیے ہے ہی نہیں، کاٹنے کے لیے ہے نا، اللہ سے جوڑنے کے لیے. کوئی بھی ہو
اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا. خاص بات، نبیوں کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا لقب پایا. انبیاء کرام رحمت، آپ کو بتایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالم کے لیے آپ کو کیا بنایا؟ آپ کو رحمت بنایا. تو آپ بھی رحمت ہے، آپ کا دین بھی رحمت ہے. اس رحمت کے اثرات کے لیے کہا کہ نفرت کوئی نہیں آ رہا ہے. بشارتیں سناؤ لوگوں کو، خوشخبریاں دو، خوش اسلوبی سے اپنی بات رکھو. ہاں، خوش اسلوبی سے اپنی بات رکھو، اچھے گمان سے اپنا کام کرو. یہ طریقہ سمجھا ہے کہ اچھا گمان کرو، اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھو، مخلوق کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی. کیوں کہ اس سے جو ماحول تیار ہوگا وہ ہوگا طاقتور. جی ہاں، وہ کہتے گا لوگوں کو. جی ہاں، جیسے سردی کی چیزیں کی طرف لوگ جاتے ہیں، گرمی میں گرمی کی چیزوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، ٹھنڈا ہونا چاہیے، کمبل ہونا چاہیے. جی ہاں، حاجتیں محسوس ہوتی ہے ماحول کی وجہ سے. ایسے کہ اس ماحول میں لوگوں کو اپنی کامیابی کی حاجت محسوس ہوگی کہ اس ماحول میں ہماری کامیابی ہے، اس ماحول میں ہماری سلامتی ہے، اس ماحول میں ہماری خیر ہے. وہ معاشرت کہلاتی ہے. وہی بن گئی تھی برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے. پھر کوئی فرق نہیں رہا، ہر ایک کو اپنا درجہ مل رہا ہے، اپنا حق مل رہا ہے. ہاں، اور ان سب کے نیچے احسان رکھا گیا کہ آپ نے اپنے ماحول کو احسان پر اٹھایا. کس پر اٹھایا؟ معاشرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول، کہ وہ ماحول احسان پر رکھا گیا کہ ہمارے ماحول میں احسان ہوگا سب کے ساتھ. جی ہاں، ہمارے ماحول میں انصاف رہے گا سب کے ساتھ. انصاف، احسان اس ماحول کی بنیاد ہے. اس ماحول میں انصاف، حقدار کو حق مل جائے گا اور حق سے مزید احسان بھی اس پر کیا جائے گا. یہ سکھایا تھا. اس لیے مدینے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. مدینے والوں سے فرمایا مدینے جا کر کے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کرو کثرت سے ایک دوسرے کو، افشوا السلام، سلام کثرت سے کرو، واطعموا الطعام، اور کھانے کھلاؤ لوگوں کو. جی ہاں، تو کھانا کھلاتے تھے، تنگی ہوتی تھی تب بھی کھلاتے تھے. یہ نہیں کہ دیکھ چڑھتی تھی ہماری طرح سے، کہتے دیکھ نہیں چڑھاتے، تھوڑے میں سے تھوڑا کھلا دیتے. ایک والے دیکھ بھی بنا دیتے تھے. یہ آدمی زیادہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو سعد بن عبادہ جو تھے وہ 80 آدمی لے جاتے تھے مغرب کے بعد کھانے کے لیے کہ میرے 80 آدمی دے دو، 80 آدمیوں کو کھلا دو. فوراً کہتے لوگ آئے ہیں کون لے جائے گا؟ وہ کہتے 80 تو مجھے دے دیجیے. فیاض تھے وہ بھی، ان کے بیٹے بھی. تو یہ سکھایا کہ کھانا کھلاؤ، سلام کثرت سے کرو اور صلہ رحمی کرو. کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. جو تعلقات رشتے داروں میں بگڑے ہوئے ہیں اسے سدھارو. صلہ رحمی کا مطلب یہ، کیونکہ قبائل اپنے تعصب کی وجہ سے دشمن ہو گئے جاہلیت میں. دادا ایک ہے سب کا اوپر، تو یہ قبیلہ ہے اللہ نہیں. ارے تم تو ایک دادا کے اولاد ہو، تمہارا باپ ایک، دادا اوپر سے ایک ہے. لیکن جہالت تھی، جاہلیت نے اثر کیا تھا، تو اس کی ہدایت ہوئی کیا کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، اپنا نسب یاد رکھو. یہ فرمایا تعرف الانساب، اپنے نسبوں کو یاد رکھو. تم کس کے بیٹے ہو، تمہارا اوپر کا دادا کون ہے، یہ یاد کرو. کیوں؟ تاکہ تمہیں تمہارے رشتہ داروں کو پتہ چلے یہ دادا کے بھائی تھے، یہ ان کے اولاد ہے، یہ اولاد کے اولاد ہے.
جب پہچان سکو گے تو سلوک کر سکو گے. یہ تو ہمارے دادا کے اولاد ہے, ہمارا بھائی ہے, رشتہ دار ہے, تاکہ وہ قبائلی تعصب ختم ہو جاوے. ہاں, قبائلی تعصب پیدا ہو گیا بڑائی کا, اس نے دشمنیاں پیدا کر دی, تو بس آگ لگ گئی. تو آگ لگ رہی تھی سارے ماحول میں. پوچھا کوچوں سے لازم میں بجھایا, قبائل کو شیر و شکر کر دیا گیا. شعرا کہتے ہیں قبائل کو شیر و شکر کرنے والا, یعنی نبی. دودھ اور شہد, دودھ اور شکر مل جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, دودھ میں شکر پگھل جاتی ہے. ایسے بنا دیا لوگوں کو ایک کر. یہ معاشرہ ہے, یہ بن جاوے تو بہت طاقتور اور بگڑے تو بہت برا. جب بن کر کے بگڑے تو بہت برا ہو جاتا ہے. حجۃ الوداع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو ڈرا ہے کہ خبردار میرے بعد کافروں جیسے مت ہونا کہ ایک دوسرے کو مارو. یہ اسی کی سبب یہ تھا. جس ماحول یہ بگڑے گا تو ایسا ہی چلے گا کہ ابھی تو بھائی ہوئے ہیں میرے, لیکن جب یہ معاشرہ بگڑے گا تو پھر تلواریں چلے گی. اس کے نیچے نہیں. تو جب معاشرہ بگڑا, آپ سیرت آپ اپنی تاریخ پڑھیں تو آپ کو بتا جائے عبداللہ ابن زبیر کی عمارت کا زمانہ 70 وقت ہوا. ان کے عمارت کے زمانے میں مسجد میں تلواروں سے لڑے. یہ مسجدیں ہیں جن کی اہمیت, تب مسجد میں تلوار سے لڑائی. ایسا ہوا, بگڑا معاشرہ, ماحول بگڑ گیا تو بگڑ بھی وہ سخت آتا ہے. اس لیے اس کی تاکید ہے کہ ہمارا ماحول دینی بنے, ہمارا ماحول بھائی چارہ والا بنے, ہمارا ماحول انصاف والا, ہمارا ماحول احسان والا. یہ سکھائے. یہی خوبی تھی ان حضرات کی, ان کی کتابہ کی. جی ہاں, یہ ان کی خوبی تھی سب سے بڑی, کہ انہوں نے اس دین کو جو ایک رحمت بن کر آیا تھا اسی طرح اپنے اوپر لیا, جس طرح اس کو لینا تھا اسی طرح لیا. اس لیے یہ اثرات ان کے اندر پیدا ہو گئے کہ دلوں میں پاکیزگی آ گئی, صاف ایک دم, ایک دوسرے کی خیرخواہی, ایک دوسرے کی مدد, ایک دوسرے کی مدد, خیر کے کاموں میں مددگار, اور ہر ایک دوسرے کو اپنے سے اونچا سمجھنے والا. یہ مجھ سے اونچا یہ ہے, مجھ سے افضل یہ ہے, مجھ سے بہتر یہ ہے. ابو بکر عمر کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں. ہاں, یہ خلافت کون قبول کرے؟ تو لوگوں سے ابو بکر نے فرمایا کہ عمر کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ اور ان کو اپنا خلیفہ بنا لو. ہاں, آپ کہہ رہے ہیں. اور عمر یہ کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی خلاف موجودگی میں خلیفہ بنوں, خدا کی قسم کوئی تلوار سے میری گردن اڑا لے یہ مجھے گوارا ہے, لیکن ابو بکر کی موجودگی میں خلیفہ بننا مجھے گوارا نہیں. یہ قدردانی ایک دوسرے کی, کہ ہر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں کہ کتنے فرق ہیں. یہی صحیح چیز ہے, یہ قدردانی پیدا ہوئی ہے ان کے اندر, ایک دوسرے کی, کام کی بھی قدردانی, کام والوں کی بھی قدردانی. جی ہاں, اسی خوبیوں نے وہ معاشرہ پاکیزہ بنایا. ہاں, پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکا, لیکن جب وہ ٹوٹا تو اس کے اثرات بہت زبردست ہوئے. تب معاشرے کی کوئی کم فضیلت نہیں ہے عبادت سے. عبادت کی فضیلت ہے نا, معاشرت کی فضیلت کہ وہ کچھ کم نہیں ہے. ہاں, یہ معاشرت کے اعمال, یہ عورت اپنے پڑوسی کو ایزا دیتی تھی کہ دو دن میں جائے گی, یہ اپنے پڑوسی کو راحت دیتی تھی کہ جنت میں جائے گی. پڑھتے ہیں روز. یہ معاشرت کہ دوسروں کے ساتھ کا سلوک صحیح نہیں ہے, دوسروں کا سلوک صحیح ہے. ہاں, کیونکہ دنیا میرے بھائیوں جو ہے وہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے.
دنیا جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے دنیا میں، ایسے دنیا میں حقوق ہے، اس کے ادا کرنے کی یہ جگہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتار کر کے حقوق بتائے ہیں سب کے، کہ حقدار کا حق دیکھو، پھر اس کا حق بھی ادا کرو، اور اللہ توفیق دے تو حق سے اوپر احسان بھی کرو. یہ تو اس کا حق ہی ہے، اور یہ احسان. ہم نے مولانا الیاس صاحب کا قصہ سنا تھا کہ اس زمانے میں ریلوے اسٹیشن پر جانے کے لیے یہ بسیں نہیں تھی پرانے زمانے میں. یہ ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا گاڑی، اسی میں جاتے آتے تھے. ایک ٹانگے والا جو ہے وہ مانوس ہو گیا تھا، تو جب اس کو پتہ چلے کہ حضرت کے کہیں ریلوے اسٹیشن جانے کا پروگرام ہے تو اپنے وہ ٹانگا لے کر آ جائے کہ حضرت آ جائیے. تو جاتے تھے، آتے تھے، اور اس کی اجرت کرایہ اس کا وہ طے ہو جاتا تھا کہ کتنا. تو اگر کرایہ 12 آنے ہوتے تھے تو پورا روپیہ دیتے تھے. اس زمانے میں آنے ہوتے تھے 16 آنے روپیے کے، تو 12 آنے ہیں تو پورا روپیہ دے دیتے. چلو بھائی یہ 12 آنے تو آپ کا حق ہی ہے، اور 4 آنے ہماری طرف سے قبول کر لو. یہ کہہ کر کے کہ 12 آنے تو آپ کا حق ہی ہے اس روپیے میں، اور 4 آنے ہماری طرف سے قبول کر لو. اس کی وجہ سے اس کو ایسا تعلق ہو گیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا اور احسان کرنے. تو 12 آنے دے رہے تو انصاف کا تقاضا ہے کہ مجھے گاڑی ہے، اور 4 آنے کے احسان. یہ عملی تبلیغ کہلاتی ہے. یہ 5 کام 6 کام میں نہیں آئے گی. ہاں جی ہاں، یہ عملی حق ادا کرنا، احسان کرنا، یہ اسلام کی خوبی ہے. اسلام کی خوبی ہے. دوسرے مذہب میں اغراض ہیں، ہمارے اغراض نہیں ہیں اسلام میں، کہ حق ادا کرو، اور حق سے زیادہ دے سکتے ہو تو حق سے زیادہ دو. تو یہ کیا ہوگا کہ احسان ہوگا. کہ احسان کیا کرے گا؟ کہ احسان محبت ادا کرے گا. احسان کیا کرے گا؟ محبت ادا کرے گا. دشمن کے دل میں تو احسان محبت ادا کرے، اس کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے احسان کی وجہ سے. میں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. تو ہاں یہ دین ہے. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جی ہاں، کہ احسن طریقے سے بدی کو دفع کرو احسان کر کے. اگر یہ طریقہ جاری کیا تو جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا خاص الخاص دوست ہو جائے گا. دشمنیاں ختم ہو جائے گی، دلوں کا میل صاف ہو جائے گا. دل پاک ہو جائیں گے تو سب صحابہ کے ابرہم قلوبا، ہاں کہ دل پاک ہو جاتے ہیں. ورنہ رنجشیں دلوں میں رہتی ہے، تبلیغ بھی ہوتی ہے. ہاں صحابہ کا اسوہ اور نمونہ جو ہے وہ یہ ہے. ورنہ حرکت تو ہر وقت ہوتی رہے گی، یہ تو بہت آسان ہے. اور جتنے لوگوں کو پیسے زیادہ ہو جائیں گے نا، حرکت زیادہ ہوگی. 50 سال پہلے میں اتنے لوگ نہیں نکلتے تھے، اب لوگ زیادہ نکلتے ہیں. وجہ کیا؟ مجھے پیسے آ گئے. جب پیسے آ گئے تو فرصت بھی آ گئی. ہاں مجھے معلوم ہے 50 سال پہلے کیا حال تھا. تو اس لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ حرکت ہو گئی، یہ لوگ بہت رجوع کر رہے ہیں. کہ رجوع کرنے کے اسباب کیا ہو رہے ہیں یہ دیکھو. مختلف اسباب ہوتے ہیں رجوع کرنے کے اور جمع ہونے کے. تو آسانی ہو گئی. کیوں؟ پیسے بڑھ گئے. حدیثوں میں ہے کہ تمہارے پر دنیا پھیل جائے گی، ابھی اور بھی پھیلے گی. ہاں اور آئے گی دنیا. حدیثوں میں کہ زکات ادا کرنے والا لے کر کے جائے گا کسی پر کہ میری زکات ہے آپ قبول کر لو.
تو وہ کہتا کہ کل آتے تو لے لیتا، آج تو میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میری ضرورت پوری ہو گئی ہے اس لیے میں نہیں لے سکتا. یہ حضور نے فرمایا تھا حدیث نے حدیث سے کہ ایسا دہراوے گا کہ زکات والا زکات لے کے پھرے گا، کوئی لے گا نہیں. کیوں کہ اب زکات کا حقدار نہیں رہا ہوں، زکات کھانا جائز نہیں رہا میرے لیے، میری ضرورت پوری ہو گئی ہے. ابھی اور پھیلے گی وہ، اور خوشی سے معاشرہ بگڑتا ہے. جی ہاں، اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہمارا اپنا ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول سے لوگ بھائی ہو گئے اور رحمت والے ہو گئے. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے والے، ایک دوسرے کے بھائی ہونے والے. یہ خصوصیت ہے. بغیر کسی دنیاوی چیز کے دینے لیے بغیر لوگ بھائی ہو گئے ایمان کی وجہ سے اور دین کی وجہ. کچھ نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو پیسے دیے، لوگوں کو عہدے دیے تھے. یہ چیز ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کو رچایا گیا، ایمان کو پھیلایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ ان کے لیے محبتوں کا انتظام کریں گے. لوگ محبتیں کریں گے جی، اور محبت کے بعد ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. کوئی چیز ناگا بنو کہ محبت کی فضا میں، مگر آپ کو بچوں سے محبت ہے تو ان کی ہر چیز برداشت کرتے ہو محبت کی وجہ سے. اور کیا وجہ ہے؟ ایسے ہی کہ کوئی چیز ناگوار ہوگی، ہاں صحیح چیز سامنے آئے گی، غلط چیز نکل جائے گی. معاشرہ کہ معاشرہ محبت کا، احسان کا، انصاف کا، یہ معاشرہ دلوں کی صفائی کا، کہ دلوں کے دل کے صاف کسی کی طرف سے کوئی بات ہو گئی تو اپنی غلطی ہے تو اپنی غلطی قبول کر لی، اس کی غلطی ہے تو معاف کر دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ تمہاری صبح شام اس حال میں ہو کہ تمہارا دل صاف ہو. جی ہاں، تمہارا دل صاف ہو. انس بن مالک کو یہ کہا تھا کہ تمہاری صبح شام بیٹا اس حال میں ہونی چاہیے کہ تمہارے دل میں کسی طرح سے کچھ نہ ہو. تو یہ حضرات ایسے تھے کہ اپنے دلوں کے اعتبار سے پاک صاف، کچھ نہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے تھے. ایسے صحابہ پڑھنا، یہ حضرات ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے لیے دعا مانگتے، یہاں سے شروع کیا ہے. اور پھر یہ اصحاب وہ ایک دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ان کی بھلائی چاہتے تھے. ہاں، کیونکہ محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کی بھلائی چاہی جائے، تعلق کا یہی تقاضا ہے. اس لیے یہ معاشرہ فتنوں سے بچا ہوا تھا، اور طاقتور ہے یہ معاشرہ. جب بھی یہ محنت صحیح ہوگی یہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. کالا گورا عربی اجمی کوئی فرق نہیں، بالکل. تنسی میں اجتماع ہوا، وہاں امریکہ میں پہلا اجتماع ہوا تھا. وہ بہت محنت کی تھی ساتھیوں نے، ہر ملک کے ساتھیوں نے. تو اجتماع ہوا آسمان کے نیچے، جیسے ہمارے ہوتے ہیں ٹینٹ لگا کر کے. تو لوگوں میں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنا بڑا مجمع، پتہ نہیں کتنی لڑائی ہوگی. تو ہوا تو یہی ہے کیسا. تو بولی چاہیے کہ آپ کو کتنی فورس چاہیے، بہت بڑی گیدرنگ ہے، بہت بڑا مجمع ہے. ہاں، ساتھیوں نے کہہ دیا ہمارے تو ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ جو انتظام کرنا چاہیں کوئی ہمیں اثرات نہیں ہوگا، آپ رہیں. تو رہے وہ 3 دن ان کا پڑاؤ رہا پولیسوں کا. حاجی عبداللہ صاحب بھی تھے، وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے پولیسوں کا. ان میں یہ صفت بہت زیادہ تھی اسلامی معاشرت والی. جی ہاں، تو ان کا اکرام کرتے تھے سپاہیوں کا. سارا انہوں نے دیکھا تو ان کے پاس اس سے کوئی جواب نہیں تھا. کیوں کہ اس میں مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف زبان کے لوگ ہیں.
ہاں مختلف ملکوں کے ہیں اور ایک ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں باتیں سنتے ہیں سوتے ہیں اور کوئی کمپلین نہیں کوئی شکایت کچھ نہیں کچھ نہیں. کسی کی چیز بھی ضائع ہو جائے ہو گئی اس کی امانت تو اس کا اعلان ہوتا تھا بھائی کسی ایک چیز کوئی چیز ملی ہے امانت جس کی وہ نشانی بتا کر لے جاوے امانت کے روم میں سے. ہاں تو حیران تھے لوگ یہ ایسا ماحول بنا کیسے یہ کیسے ایک ہو گئے. تو بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں تھیں وہ تو یہی اثر کرے گی. یہی اثر کرے گی اور یہ دنیا کو نظر آئے گا. غریب امیر کوئی فرق ہی نہیں ہے دیسی پردیسی کوئی فرق ہی نہیں ہے. حیران تھے لوگ 10-12 ہزار کا اتنا بڑا مجمع آسمان کے نیچے اور سب خدمت کرنے والے اور کچھ کوئی شکایت نہیں کوئی پیسوں کا نوکر نہیں کہ میں کسی سے پیسے سے کوئی کام کروایا جا رہا ہو. ساتھی تو پلمبر قسم کے تھے انہوں نے سارا کام کیا نل لگایا یہ لگایا وہ بھی اسی قسم کے لوگ آئے انہوں نے اپنا کام کیا. یمنیوں کی جو مسجد تھی اس مسجد کا بھی بھلا ہو گیا کیونکہ اس میں جو کچھ کمی کثر تھی وہ ہمارے ساتھی تو انہوں نے وہ سب ریپیئرنگ کر دی اور مسجد سے تعلق بھی جوڑ دیا تو وہ بھی خوش ہو گئے. وہ یمنی تو حیران تھے بڑی تعداد میں رہتے تھے اس زمانے میں. اتنا بڑا مجمع آیا چلا گیا اور کچھ نہیں. تو اصل میں یہ نمونہ ہے اجتماع جو ہوتے تھے وہ ہماری معاشرت بتاتے تھے. جی ہاں دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اس کے اثرات یہ تھے. اس کے اثرات صرف یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے وہ تو ہے ہر مذہب میں یہ نہیں ہے. یہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کے امتی اور آپس میں بھائی اور کسی کا کوئی حق دب نہیں رہا ہے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. یہ بڑی دعوت ہے یہ بڑی دعوت ہے. اس کا کوئی جواب دنیا کے پاس نہیں ہے. یہ لاجواب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا اور یہی اصلی مایا ہے محنت کی بھی دعوت کی بھی کہ ایک معاشرہ ایسا تیار ہو جائے کہ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے. جی ہاں جیسے باغ ہوتا ہے ٹھنڈا تو سب لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں اندر آتے نہیں آتے باغ میں لوگ سیر کرنے جاتے ہیں وہ تو ماحول ایسا ہے وہ ایسا یہ ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اپنی تربیت اپنے اخلاق اپنے اخلاص ایسا بنایا تھا کہ اب لوگ چلے آتے تھے. کوئی بھی اعتمادی کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں لے جا کر کیا کریں گے. کوئی بھی اعتمادی نہیں. ہاں کیونکہ جس تحریک میں بھی بے اعتمادی آئی وہ اس میں درانے پڑ جائے گی کہ مجھ کو آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے بس پھر درانے پڑے گی شکایتیں ہوگی یا کچھ نہیں. کوئی لگی پوچھی جیسے میں نے کہا نہیں ایک طرف لگ بھی رہی ہے کچھ بھی رہی ہے ایک طرف آگے بھی بڑھ رہا ہے پیچھے نقصان بھی ہو رہا ہے. اس لیے معاشرت کے احکام آئے ہیں خاص طور سے جس طرح عبادت کے احکام آئے ہیں معاشرت کے احکام معاملات کے احکام لین دین کے احکام رہن سہن کے احکام لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن کہ وہ صحیح ہو جائے کس بنیاد پر کہ احسان کی بنیاد پر احسان کی بنیاد بناؤ لوگوں کے ساتھ کے رہن سہن میں. اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی احسان ہے کہ اسلام میں رہن سہن کیسا ہوگا کہ احسان کی بنیاد پر. احسان کس کے ساتھ کہ جتنے تعلقات اتنے احسان. ماں باپ ہے تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو رشتے دار ہے تو رشتے داروں سے احسان کرو پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو ایک ساتھ کام کرتے ہو کسی فیکٹری میں کسی جگہ میں تو اس کے ساتھ احسان کرو. یہ سب قرآن شریف میں ہے. نوکر چاکر ہے تو یہ نوکر چاکروں کے ساتھ احسان کرو کہ یا گالی دو نوکروں کو نوکروں کو گالی دے تو وہ تھوڑا تبلیغ کی پورا گالی دینے والے کی تبلیغ ہوتی ہوگی. کیوں کہ وہ جو ہے معاشرت صحیح نہیں ہے تو نوکر کو بہت شکایت ہے. وہ اگلتا ہے سارا کہ ہمارا سیٹ ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے.
مجھے وہ پالا پڑا تھا ایک دفعہ، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا ڈرائیور کے ساتھ. وہ سب بیچارے نوکر کسی کا، تو وہ اس نے پورا راستہ یوں کرتا رہا کہ ہمارے سے یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. جی ہاں، بہت شاکی تھا وہ، بہت شکایت تھی اس کو. تو وہ تبلیغ قبول کرے گا ان کی؟ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے. عیدے صحابہ کی زندگی پیش کی گئی. وہ اپنے غلاموں کو بھی بڑا بنا دیتے تھے. غلام ہے، خریدا ہوا، تو اس کی تربیت کرتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، اس کو علم دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ عالم ہو جاتا تھا. وہ کوئی مسئلہ ہوا تو پھر محمد سے کوئی انس بن مالک کے پاس کوئی مسئلہ، انس بن مالک کتنے بڑے صحابی ہے، کتنا پرانا آدمی ہے، وہ کتنا حدیثوں کا حافظ، لیکن کوئی مسئلہ آ گیا تو کہ محمد سے پوچھو، محمد ابن سیرین، کہ ان سے پوچھو. وہ عالم بنایا تھا، ان سے پوچھو. اپنے غلاموں کو علم دیتے تھے، انہیں کہ خالی ان سے راحت لیتے تھے، خدمت لیتے تھے، نہیں ان کو دین دیتے تھے. ہم سے دین لو. ابن عباس غسل کرتے تھے تو ان کا غلام دیکھتا رہتا تھا کہ وہ کیسے غسل کرتے ہیں. وہ 7 مرتبہ دھوتے تھے، ان کا اپنا یہ تھا. ایک مرتبہ بھول گئے کہ 7 ہوئے کہ 6 ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ کتنی مرتبہ دھویا میں نے، کہ مجھے تو خبر نہیں ہے. تجھے خبر نہیں ہے پھر تجھے کیوں کھڑا کیا ہے یہاں؟ ہاں، یہ نہیں کہ خالی ان سے خدمت لینی ہے، کہ خدمت لو اور ہم سے دین لو. میں نے کتنے مرض ہوا تو اس نے بھی نگرانی کی، بھول گیا وہ بھی کہ دینا بلاؤ، تجھے خبر نہیں ہے میں نے کتنے مرض ہوا. یہ نہیں کہ نوکر ہے اس کا کچھ نہیں، یہ نہیں، نوکر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے یہ تمہارے یہ غلام اللہ نے تمہارے ہاتھوں نیچے ان کو کیا ہے، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، باقی تمہارے ہاتھ نیچے ہیں، تو ان کے ساتھ سلوک کرو. یہ چیزیں آتی نہیں مذاکروں میں کہ دوسروں کے ساتھ کا ہمارا کیسا رہن سہن ہو. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو تنگ نظری پیدا ہوتی ہے، تعصب پیدا ہوتا ہے. اور تعصب جو ہے وہ تو حق کا زہر ہے. جب حق والوں میں تعصب پیدا ہوگا پھر حق نہیں رہے گا، یہ ٹوٹ جائے گا. جیسے کوئی دیر کھا لے تو جان گئی. تعصب نہیں بلکہ احسان دوسروں کے ساتھ. آؤ خیر سے فائدہ اٹھاؤ، ہماری خیر سے فائدہ اٹھاؤ، ہم تمہاری خیر سے فائدہ اٹھاویں. جی ہاں، کوئی تناؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہر ایک کا حق ہے. ہاں، تب بنے گا معاشرہ. یہ کیسا معاشرہ بنے گا؟ وہاں ہو گیا تعاون کا، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے. نہیں تو تناؤ پیدا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتیں پر. چھوٹی باتیں جس پر کام کی طرف بھی موقوف نہیں ہے، ایسی باتیں چھوٹی چھوٹی. یہ کیا کہ تعصب کی علامت ہے کہ جو ہم کہیں وہی صحیح، جو ہم کہیں وہی صحیح، ہمارا ہی صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سب چیزوں کو دیکھو، دنیا دارالعمل ہے، مختلف عمل یہاں دنیا میں ہوں گے. یہاں مختلف عمل ہوں گے دنیا میں دین کے لیے، کہ ان تمام عمل کرنے والوں کی قدر کرنی ہے، اپنے کام کو مقصد بنانا ہے. تو بنے گا معاشرہ صحیح، تعاون کا، ایک دوسرے کی مدد کا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کا، ترقی کا. ورنہ تناؤ میں ہر ایک اپنا اپنا الگ. وہ تو پہلے سے ہی ہو رہا تھا. اس کام کی خوبی یہ تھی کہ اس نے یہ سب چیزیں ختم کر دی، ہرا بجم کالا گورا سب. جی ہاں، اس کی خوبی ہے. اس پر یہ اس طرح لوگ آئیں گے جیسے حج میں لوگ آتے ہیں، کالے گورے کو پتہ ہی نہیں چلتا.
سب کا ایک لباس، سب کی ایک آواز، ایسا اللہ نے بنایا اور یہ عمل ایسا سب اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی رہو. جی ہاں، یہ معاشرہ اس کی اہمیت ہے، اس کے اعمال ہیں. جب یہ قائم ہوگا تو دین آسانی سے ہو جائے گا. نفرت والے کی نفرت بھی ختم ہو جائے گی، دشمنی والے کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی. اس کی تاثیر ہے. اس لیے اس کو معاشرت کے ساتھ چلا ہے. چوتھا نمبر جو ہے ہمارا وہ معاشرت کا عمل، معاشرت کا نمبر ہے کہ مسلمانوں کی معاشرت کیسے ہونی چاہیے، مسلمانوں کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، وہ چوتھے نمبر میں ہے. اللہ کرے ہمارا یہ چوتھا نمبر بڑھ جائے تو پھر تو کام کے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بڑھتا ہی رہے گا. جی ہاں، باقی اس کی کمی بہت اثر کرے گی. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ نفرت نہیں دلانا، آسانیاں بتانا، بشارتیں سنانا. ہدایت دیتے تھے اپنے آدمیوں کو، آسانیاں بتانا لوگوں کو، بشارتیں سنانا، نفرتیں نہیں دلانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی خاص دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اندر بہت کم اور پھیلنے والی چیز میں جو چیز کمی ہوگی وہ کمی بھی پھیلتی ہے. پھیلنے والی چیز ہے یہ، اب جب کمی ہوگی تو کمی بھی پھیلے گی. جیسے گندلا پانی ہے وہ جاری ہے تو گندلا پن بھی جاری ہو جائے گا، میلوں تک گندلا پن ہی جائے گا، کیونکہ وہ جاری ہے. جاری نہ ہوتا تو گندلا پن اپنی جگہ رہتا، لیکن وہ جاری ہے تو اس کا گندلا پن بھی جاری ہو جائے گا. ہاں، اس لیے اس راستے میں اس کی مشق ہے. درگزر کرنا، معاف کرنا، سفر کرنا، یہ اس کام کا بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ. قدردانی کرنا، اچھا گمان پیدا کرنا دوسروں کے بارے میں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جماعتیں الگ ہو جائے گی، یہ ہمارا یہ تو. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے لیے اب محنت مشق بھی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی ہے. یہ کم اہم نہیں ہے. یہ سبحانک اللہم بھائی ساتھی بیٹھے رہے اپنی جگہ پر، تھوڑا سہولت کر دے. بیٹھے بھائی ساتھی بیٹھے رہے. یہ موبائل کس کا لینے سامنے کون سا والا؟ کچھ ہلکے کے عزائم کے پرچے ابھی تک بھی جمع نہیں ہوئے ہیں. مارکیٹ یہ والا کس کا ہے؟ اور شیوڑی